بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل واقفان حال۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جس مسئلے پہ بات کرنے جا رہا ہوں، جو ایشو شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ایشو ہر آدمی کا ایشو بنتا جا رہا ہے، وہ ایشو ہر غریب کا ایشو ہے، وہ ایشو ہر سفید پوش کا ایشو ہے، وہ ایشو ہر پاکستانی کا ایشو ہے۔ جی، وہ ایشو کیا ہے؟ وہ ایشو ہے کرونا کی وجہ سے جو پریشانی چل رہی ہے، کرونا کے مریضوں کی تعداد میں جس قدر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، روز بروز لوگوں میں اس کی سمٹمز بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اس کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم آج اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کرونا نے تو لوگوں کو پریشان کیا ہے، لیکن یہ ٹیسٹ کروانے سے اور اس کے ٹیسٹ کی فیس سے اور ان مسائل سے جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل واقفان حال کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے پہلے آپ کے ساتھ انٹرو میں بات کی کہ آج ہم بات کریں گے کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے، تو یہاں ناظرین تھوڑی دو تین چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص شوقیہ کرونا کا ٹیسٹ کرانا چاہتا ہے؟ اگر آپ اپنے ارد گرد کا، اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں تو آپ کو کوئی شخص بھی شوقیہ یہ ٹیسٹ کرانے کا خواہش مند نظر نہیں آئے گا۔ دوسری بات، اگر یہ کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہر بندے کی ضرورت ہے، یا ایسے بندے کی ضرورت ہے جس میں یہ سمٹمز ہوں، یا وہ محسوس کرتا ہو کہ یہ پرابلم مجھے ہو رہی ہے، یا اگر اس کے ارد گرد میں، اس کے گھر میں، اس کے دفتر میں، اس کی دکان پر یا کہیں پر بھی اس کا ٹکراؤ، اس کا میل جول کسی ایسے شخص سے ہوا ہو جس کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے، تو لازمی بات ہے کہ اس کو بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ہم ایسے تمام لوگ جن میں یہ کوئی سمٹم یا علامت ظاہر ہو، یا ان کا ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جس میں کرونا پازیٹیو آئے، تو اس کو لازمی یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، اور پرائیویٹ ہسپتال جن کو اگر میں یہاں پہ مافیا کہوں تو بے جان نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا، پرائیویٹ ہسپتالوں کا یہ جو مافیا ہے وہ کس طرح سے عوام کو لوٹ رہا ہے، تو ایسے ہوشربا حقائق سامنے آتے ہیں کہ بندہ سوائے توبہ کرنے کے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ پرائیویٹ ہسپتالوں کا مافیا اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے کہ ہماری کوئی بھی حکومت، ہماری کوئی بھی منسٹری ان پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، ان پہ قابو نہیں پا سکتی، ان کو کینڈے میں نہیں لا سکتی۔ اگر آپ کراچی سے پشاور تک کی رپورٹ دیکھیں تو میں آپ کے ساتھ چیدہ اگر ہسپتال ڈسکس کروں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ساؤتھ سٹی ہسپتال ہو کراچی کا آغا خان ہسپتال ہو، کراچی کا ضیاء الدین ہسپتال ہو، لاہور میں اگر آپ آ جائیں تو لاہور کے ڈاکٹرز ہاسپٹل ہو، نیشنل ہاسپٹل ہو، لاہور کا آپ اس کے علاوہ کوئی جو دوسرے عمار ہاسپٹل ہو، آپ کا یہاں پہ حمید لطیف ہاسپٹل ہو یا فاروق ہاسپٹل ہو، ان میں اگر آپ دیکھیں ان ہسپتالوں میں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ جو ہے کس طرح سے غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، سفید پوش عوام کو کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم جائزہ لیں تو جو ہمارے عمرہ ہیں، جو ہمارا لیڈ طبقہ ہے، اس کو تو اس ٹیسٹ سے، اس کی قیمت سے، یا ہسپتال کے روم علاج کے خرچے سے، کمرے کے خرچے سے یا وارڈ کے خرچے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک ایسا شخص جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے یا لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، وہ بیچارہ تو مر جاتا ہے، اس کو نہ یہ علاج کر سکتا ہے، نہ علاج کروا سکتا ہے۔ ہم ٹیسٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ٹیسٹ کوئی لیبارٹری 6,500 میں کر رہی ہے، کوئی لیبارٹری 8,000 میں کر رہی ہے، اور کہیں پہ کوئی درد دل رکھنے والے نو پروفٹ نو لاس بیس پہ یہ 2,000-2,500 میں بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سرکاری سطح پہ اگرچہ
یہ ٹیسٹ مفت کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ لمبی قطاریں ہیں رپورٹس آنے میں۔ پہلے تو ٹیسٹ کروانا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے، اور پھر رپورٹ آنے میں اتنے دن لگ جاتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب تو یہی حال ایون پرائیویٹ لیبارٹریز کا بھی ہے، وہاں پہ بھی 2-3 دن آپ کو کیو میں لگنا پڑتا ہے، پھر آپ کا رزلٹ آتا ہے۔ کرونا کے پیشنٹ میں اتنی دیر، اتنا ڈیلے اس کی جان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے، اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ ایک تو حکومت کو چاہیے کہ اس میں ذرا دیکھیں۔ دوسرا ناظرین، میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے تک کمرے میں ایک دن کا خرچہ مریض کو بتایا جاتا ہے اور مریض سے لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں فاروق اسپتال میں 40,000 روپے میں کمرہ دیا جا رہا ہے، جبکہ وہی کمرہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں، نیشنل ہاسپٹل میں اور دیگر ہسپتالوں میں کسی میں 65,000 میں، کسی میں 80,000 میں وہ کمرہ مریض کو ملتا ہے۔ اسی طرح ایون اگر بیڈ آپ ان سے کہیں کہ بیڈ آپ کو وارڈ میں دے دیں تو اس کا بھی خرچہ کافی زیادہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فاروق اسپتال میں ایک کمرہ 40,000 میں مل رہا ہے اور فیسیلیٹیز بھی مریض کو ٹھیک مل رہی ہیں، تو پھر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں یا نیشنل ہاسپٹل میں یا امار ہاسپٹل میں یا کسی بھی پرائیویٹ اور ہسپتال میں مریض کو وہی سہولتیں اتنے پیسوں میں کیوں نہیں ملتی؟ ویسے تو 40,000 روپے بھی بہت زیادہ ہیں، کم نہیں ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ جس طرح جب پنجاب میں، پاکستان میں ڈینگی کا وار ہوا تھا تو شہباز شریف نے ایک کام کیا تھا کہ انہوں نے تمام لیبارٹریز کو اس بات کا پابند بنایا تھا کہ جو CBC ٹیسٹ ہے، جو ڈینگی کا ٹیسٹ ہے، وہ 90 روپے سے زیادہ کوئی لیبارٹری چارج نہیں کر سکے گی۔ اگرچہ اس وقت بھی یہ مافیا بڑا سرگرم ہوا تھا، لیکن انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈنڈا پیر وگریاں تگریاں دا، تو شہباز شریف نے ڈنڈے کے زور پہ اس پہ عمل کروا لیا تھا۔ اب میری موجودہ حکومت سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، جو ایک انتہائی درد دل رکھنے والے وزیر اعظم ہیں، جن کو واقعی غریب عوام کا بڑا احساس ہے، جو ہمیشہ غریب کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتال مافیا سے بالکل جو ہیں، جس طرح سے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے عوام پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی نہ گھبرائیں اور ان کے خلاف ایسا ایک آپریشن کریں جس سے یہ ٹھیک ہو جائیں۔ ایک ٹیسٹ کی قیمت مقرر کر دی جائے کہ جی آپ 2,000 روپے لیں اور یہ ٹیسٹ کریں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ سرکاری ہسپتالوں میں، سرکاری مشینری پہ یہ بوجھ کم ہوگا۔ بہت سارے لوگ جو 8,000 روپے کی وجہ سے پرائیویٹ ٹیسٹ نہیں کرواتے، حکومت کی طرف بھاگتے ہیں، سرکاری ہسپتالوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو جب 2,000 روپے میں ٹیسٹ پرائیویٹ جگہ سے ہو جائے گا تو وہ رش وہاں کم ہوگا، وہ وہاں سے بھی کروا لیں گے۔ دوسرا یہ کہ عوام کی جیب پہ چھڑی نہیں چلے گی، عوام کی جیب پہ کینچی نہیں چلے گی، عوام کی جیب پہ اتنا بوجھ نہیں پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب 2 دن پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی وزیر اعظم کے ساتھ جب وزراء اس پہ مختلف ایشوز پہ بات کر رہے تھے تو یہ بات وہاں بھی ڈسکس ہوئی کہ پرائیویٹ ہسپتال مافیا جو ہے وہ کرونا کے چکر میں عوام کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کر رہا ہے، عوام کی جیبوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ یہ وفاقی وزراء نے کابینہ کے اجلاس میں کہا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر وفاقی وزراء کو ان سب باتوں کا علم ہے، انہیں اس بات کا پتہ ہے، تو کیا ہماری حکومت اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتالوں سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں کروا سکتی؟ تو اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا کہ نہیں، حکومت اگر چاہے، اگر حکومت کی ول ہو تو یہ کام بالکل ہو سکتا ہے، یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کچھ یہی حال اسلام آباد اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پشاور، کوئٹہ اور جتنے بھی یہ بڑے شہر ہیں، فیصل آباد کی بات کر لیں، ملتان کی بات کر لیں، تو یہاں پرائیویٹ مافیا اسی طرح سے لوگوں کو لوٹ رہا ہے اور مریضوں کی ایک تو کرونا کی وجہ سے جان پہ بنی ہوتی ہے، اور کرونا ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے صرف مریض ہی نہیں، اس کے گھر والوں پہ بھی ایک خوف طاری ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک تو وہ خوف سے پریشان، خوف زدہ اتنے ہوتے ہیں، دوسرا
کیونکہ ان کو جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اپنا بیچ کے، زیور بیچ کے، کچھ بیچ کے بھی علاج کروانا پڑے تو کروا لیں۔ اب اگر کوئی مریض ایک کرونا کا شکار ہو اور وہ ادھار دے کے اپنا علاج کروا لے اور خوش قسمتی سے بچ جائے، گھر آ جائے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس معاشی دور میں جہاں پہلے ہی لوگوں کی سیلریز کٹ لگ رہے ہیں، لوگوں کی تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں، معیشت منفی 1.5 سے 1.8 تک آپ کی جی ڈی پی جا چکی ہے، وہاں پہ وہ بیچارہ اپنا ادھار کیسے اتارے گا؟ اپنے بچوں کا رزق کیسے کمائے گا؟ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کیسے کھلائے گا؟ تو میری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور ان کے خاص الخاص اور پسندیدہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار، جن کو وہ وسیم اکرم پلس قرار دیتے ہیں، ان سے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے، جام کمال صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، اور محمود خان جو ہمارے وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، میری ان سب سے یہ درخواست ہے کہ خدارہ عوام پہ ترس کھائیں، خدارہ خدا کا خوف کریں اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اپنا مشن بنا لیں۔ یہ کرونا ابھی فوری طور پہ جان چھوڑتا نظر نہیں آتا، لہٰذا آپ اللہ کا نام لے کے اس پہ کریں اور پرائیویٹ ہسپتال مافیا کو، عوام کو لوٹنے سے بچائیں، ان کو ایک ایسا آپ ڈنڈا دیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ناظرین، بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ریگولیٹر ادارے جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، جن پہ بیٹھے لوگ لاکھوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، گاڑیاں 2 3 استعمال کر رہے ہیں، سرکاری خرچ پہ وہ سارا سال پاکستان کے دوروں پہ ہوتے ہیں، وہ کیا سو رہے ہیں؟ کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا وہ صرف اپنی ٹو ٹپے کے لیے یہ عہدے لیتے ہیں؟ ان کو بھی تو چاہیے، اور اس وقت وزیر اعظم کو یہ بھی چاہیے کہ ان اداروں کا بھی احتساب کریں، ان اداروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائیں، ان اداروں کو بھی پوچھیں کہ جناب آپ کی کیا کارکردگی ہے، یہاں پہ آپ نے کرونا کے مریضوں کو بچانے کے لیے، اس لوٹ سے بچانے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اور اگر کوئی ہسپتال انتظامیہ آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ نے اس کو کیا جرمانہ کیا ہے؟ کیا آپ نے وہ ہسپتال والوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ یہ باتیں جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب مختلف انکوائریاں کروا کے، کمیشن بنا کے رپورٹس پبلک کرنے آج کل پبلک کر رہے ہیں، اسی طرح ان کو یہ چاہیے کہ یہ بھی ایک رپورٹ بنوائیں، یہ کمیشن بھی بنائیں، اور پھر یہ رپورٹ بھی پبلک کی جائے تاکہ عوام کو کرونا جیسے موذی مرض سے ملنے کا نہ صرف حوصلہ ہو، بلکہ ان میں ایک یہ بھی احساس پیدا ہو کہ ان کا وزیر اعظم، ان کی حکومت ان کے لیے درد دل رکھتی ہے اور ان کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور ہمارا چینل واقفہ نہال سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔